پرائم منسٹر صاحب کے احکامات کے مطابق آج کابینہ کی جو بریفنگ ہے وہ میں دے رہا ہوں. تو شروع کرتے ہیں جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں ان سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آج کی جو اخبارات ہیں ان کی ایک ہیڈ لائن ہے کہ پاکستان نے ہندوستان سے کاٹن اور یون منگانے کی جو اجازت ہے وہ دے دی ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں جو ہمارے میڈیا کے اسپیشلی دوست ہیں اور اسپیشلی جو نیوز ایڈیٹرز ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کے اندر بہت مختلف لیول کے اوپر فیصلہ سازی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو حتمی فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ کابینہ میں آ کے ہوتی ہے. سو جو اکنامک کونسل کا جو فیصلہ ہے وہ ایک ریکمنڈیشن کی حیثیت رکھتا ہے حکومت کے لیے یا کابینہ کے لیے. وہ اس کو ماننا لازمی نہیں ہے اور صرف اس وقت فیصلہ حتمی ہوتا ہے جب کابینہ اس کی اپروول دے دے. سو آج جو ہیڈ لائن چھپی کہ پاکستان نے کوئی ہندوستان سے جو ٹیکسٹائل کے ضمن میں تجارت کا فیصلہ کیا ہے وہ درست نہیں تھی. یہ ای سی سی کی ریکمنڈیشن ضرور ہے لیکن وفاقی کابینہ نے اس طرح کا کوئی فیصلہ جو ہے نہیں کیا. حکومت پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور پوزیشن یہ ہے کہ جب تک کشمیر کے اوپر جو ہندوستان کا قبضہ ہے اور جو پوزیشن چینج کرنے کی کوششیں ہیں وہ واپس نہیں ہوتی اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ اس چھلنی سے گزارے جائیں گے جو کہ اس ضمن میں پاکستان کی حکومت نے متعین کی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ای سی سی کے فیصلے کو کوئی حکومتی فیصلہ سمجھا جائے یہ درست نہیں ہے اور اس وقت تک حکومت پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کی تجارت کا فیصلہ جو ہے اس کی منظوری نہیں دی ہے. نمبر 1. اور جو نریندر مودی صاحب نے خط لکھا وزیر اعظم صاحب کو اور اس میں انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری ساری جو خطہ ہے اس کے لیے ایک اچھی بات ہے. ہماری معیشت جو ہے اس سے ترقی کرتی ہے لیکن یہ ترقی کشمیر کی قیمت پر نہیں ہو سکتی. اسی لیے وزیر اعظم پاکستان نے جب خط لکھا جو واپس جواب دیا نریندر مودی صاحب کو اس میں انہوں نے جب امن کی بات کی تو ساتھ ہی اس امر پر بھی زور دیا کہ آپ کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف بڑھیں. سو جو حکومت پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن کی جو کنجی ہے وہ کشمیر کے مسئلے کے حل میں اور اگر آپ امن چاہتے ہیں آپ کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا. اور اس ضمن میں جو پہلا اقدام ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کو 5 اگست کی پوزیشن پر واپس جانا ہوگا. اگر آپ واپس جاتے ہیں اس پوزیشن کے اوپر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعاون کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں اور یقینی طور کے اوپر یہ اس خطے کے لیے گیم چینجر ریلیشن ثابت ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھارت کے اندر مسلمانوں کو ایک دوسرے درجے کا شہری سمجھیں, مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے, کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق نہ دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ اس سب کے باوجود ہم اور ہندوستان ہنسی خوشی رہ سکتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا سب سے اہم بات یہ ہے آج کابینہ نے جو یہی پوزیشن ہے حکومت پاکستان کی اور وزیر اعظم عمران خان نے بالخصوص اس پوزیشن کو ری ایٹریٹ کیا ہے, اس کے اوپر دوبارہ زور دیا ہے اور اسی پوزیشن کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے. اور اب بھی ہم ہندوستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, دوستی کرنا چاہتے ہیں, معیشت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان کی طرف سے پہلی شرط یہی ہوگی کہ وہ کشمیر کے اوپر 5 اگست کی پوزیشن پر واپس جائے. دوسرا اہم فیصلہ جو آج کابینہ نے کیا کووڈ کے اوپر. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ ہر لمحہ تبدیل ہو رہی ہے. بدقسمتی سے یہاں پر کووڈ کیسز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور جو تیسری لہر ہے ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے کووڈ کا مقابلہ, کرونا کا مقابلہ اس طرح سے کیا کہ عالمی دنیا نے اس کی مثالیں دی. جب شروع میں یہ فروری میں جب یہ کووڈ پاکستان میں آیا اس وقت جب جو اقدامات ہم نے ایئرپورٹس کے اوپر لیے, جو اقدامات ہم نے اندرون پاکستان لیے, اس کی کوئی مثال بیرونی دنیا میں نہیں ملتی, جس کی وجہ سے ہم نے کرونا کی پہلی دونوں لہروں کا بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا.
آج جو تیسری لہر جاری ہے اس سے ظاہر ہے کہ بہت افیکٹ ہو رہے ہیں، لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں، اور اس وقت بھی حکومت پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ ہم کرونا کی لہر کا اسی منظم انداز سے مقابلہ کریں جس طرح ہم نے پہلی 2 لہروں کا مقابلہ کیا تھا۔ اور آج جو کابینہ نے اس ضمن میں اہم فیصلہ کیا ہے وہ 2 ویکسینز اس وقت، آپ پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیے 98% جو پاکستانی ہیں ان کو مفت ویکسین اویلیبل ہوگی، اور یہ تمام ویکسین حکومت پاکستان اپنے پیسوں سے منگوا کے یا جو اسے عطیہ ملے گا اس سے منگوا کے 98% پاکستانیوں کو فری ویکسین لگے گی۔ 2% پاکستانی جو کیو میں نہیں لگنا چاہتے، جو لائن میں نہیں لگنا چاہتے، ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پرائیویٹ ویکسین کی بھی اجازت دے دیں۔ اب پرائیویٹ ویکسین میں 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو امپورٹر ہے وہ ویکسین دنیا میں تلاش کر کے لاتا ہے، کیونکہ یہ ایسے اویلیبل نہیں ہے۔ جب وہ تلاش کر کے لاتا ہے تو وہ اس کو اپنی من مانی قیمت پہ بیچنا چاہتا ہے۔ اب ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ وہ 2% پاکستانی یا 3% پاکستانی جو کہ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور لائن جمپ کر کے اپنے پیسوں سے لگوانا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ سہولت دینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم پرائم منسٹر صاحب کا یہ بھی ایک بالکل قطعی موقف ہے کہ لوگوں کو لوٹنے کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے، تو اس کے لیے ایک بیلنسڈ پوزیشن جو ہے وہ ایک کریٹ کرنی ہے۔ اس وقت 2 ویکسین جو ہیں وہ پاکستان میں امپورٹ ہوئی ہیں۔ ایک روسی ساختہ ویکسین ہے جس کا نام سپتنک ہے، اور ایک چائنی ساختہ ویکسین ہے جس کا نام کینسائنو ہے۔ جو سپتنک کا جو ریٹ ہے اس کے اوپر ایک تنازع ہے جو کہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت چل رہا ہے۔ جو ہی سندھ ہائی کورٹ کا حتمی فیصلہ اس میں آئے گا تو سپتنک کی جو پرائس ہے وہ اس کے مطابق فکس ہوگی۔ فی الحال کینسائنو کی جو پرائس ہے وہ 4225 روپے فکس کی گئی ہے۔ یہ جو کینسائنو چائنا کا جو اس وقت ٹیکہ ہے یا جو جاب ہے یہ ایک لگتا ہے، باقی آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو ویکسینز ہیں، فائزر ہے یا ماڈرنا ہے یا باقی جو ساری ویکسینز ہیں، یہ ساری ویکسین 2 جابس لگتی ہیں، لیکن یہ جو چائنا کا یہ جو کینسائنو ہے اس کی ایک ڈوز جو ہے وہ کافی ہے، اور اس کی قیمت 4225 روپے جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ صرف جانسن اینڈ جانسن ایک اور ہے جو کہ ایک لگتی ہے، لیکن بہرحال اس سے ہم نے ایک ویکسین کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ دوسری ویکسین کا جو ہی ہائی کورٹ سے یہ ڈیسیژن آتا ہے ہم اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی جو کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ ہیلتھ کارڈز ہے۔ دیکھیے اب آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان اور اسلام آباد کے تمام شہریوں کو بھی جو صحت کارڈ ہے اس کی سہولت جو ہے وہ میسر ہوگی، اور اس کا دائرہ کار جو ہے اب خیبر پختونخوا میں تمام شہریوں کو یہ سہولت حاصل ہے، اب اسلام آباد میں اور گلگت بلتستان کے تمام لوگوں کو بھی یہ صحت کارڈ کی سہولت جو ہے وہ میسر ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صحت وزیر اعظم صاحب کے دل کے بہت قریب سبجیکٹ ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو بہت ان کا جو دل ہے وہ اس کے لیے دھڑکتا ہے، دکھتا ہے، تو انہوں نے خود بھی شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بنایا، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو ہم مفت علاج کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں۔ 43 کمپنیوں کی نئی قیمت جو ہے 43 جو دوائیاں ہیں ان کی نئی قیمت کا بھی تعین کیا گیا ہے، کسی دوائی کی قیمت میں اضافہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ نئی قیمتوں کا تعین ہوا ہے لیکن نئی جو اضافہ ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کی کارکردگی میں بہتری لانے اور ڈلیوری کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے پچھلی جو کانفرنس ہوئی تھی، پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس اور اتفاق سے اس دن بھی میں نے ہی کی تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وفاقی بیوروکریسی کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی لائی گئی ہے، اور اس تبدیلی کے بعد جو ان ایفیشینٹ بیوروکریٹ ہیں ان کو نکالنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو سہل بنا دیا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے آج کابینہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ اپنے جو محکمے ہیں ان کے اندر جھانکیں، اور جو افسران سہل پسند ہیں اور کام نہیں کر پا رہے ان کو حکومت سے فارغ کر کے گھر بھیجنے کی تیاری کریں، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو رولز ہیں وہ پہلے ہی بنا دیے گئے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور
اہم جو فیصلہ ہے وہ براڈ شیٹ کی جو رپورٹ ہے وہ آج ریلیز کی گئی ہے. براڈ شیٹ کے اوپر کافی میڈیا میں باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، لہٰذا میں بہت تفصیل سے اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن کچھ جو نئی چیزیں جو آپ کی دلچسپی کے لیے ہوں گی. 5 لوگوں کے خلاف فوری طور کے اوپر کرمنل کارروائی جو ہے اس کا حکم آج کابینہ نے دیا ہے. ان میں احمد بلال صوفی صاحب شامل ہیں، حسن ثاقب شیخ صاحب شامل ہیں، یہ اس وقت FBR میں ہیں. غلام رسول صاحب شامل ہیں، یہ منسٹری آف لاء کے جوائنٹ سیکرٹری تھے. عبد الباسط صاحب سابق ڈپٹی ہائی کمشنر UK میں، ان کے خلاف کرمنل کارروائی کا حکم دیا گیا ہے. شاہد علی بیگ جو کہ ڈائریکٹر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہائی کمیشن تھے لنڈن میں، ان کے خلاف کرمنل کارروائی عمل میں لائی جائے گی. طارق فواد ملک، انہوں نے جو براڈ شیٹ کا سارا جو کروایا تھا کانٹریکٹ، ان کے خلاف کرمنل کارروائی عمل میں لائی جائے گی. تو جو براڈ شیٹ کمیشن نے ان 5 حضرات کو مین ایکیوزڈ ڈکلیئر کیا ہے اپنی اس رپورٹ میں. اس کے علاوہ براڈ شیٹ کمیشن نے ایک بہت ہی اہم جو نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ 2011 اور 2017 کے درمیان جو نیب کا جو ایڈمنسٹریشن تھی، یعنی جو احتساب کا جو عمل تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ دیٹ واز دا ڈارکسٹ ایرا آف نیب. یہ سب سے زیادہ جو اندھیر نگری مچائی گئی نیب کے کسی بھی دور میں، وہ 2011 سے 2017 کے دور میں تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اس وقت جو قمر الزمان صاحب تھے وہ چیئرمین نیب تھے، اس کے علاوہ پروسیکیوٹر جنرلز اور باقی جو لوگ تھے، ان کی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے سوئس اکاؤنٹس اور ان کی جو دستاویزات ہیں وہ غائب ہو گئیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. اب جو براڈ شیٹ کمیشن ہے اس نے یہ ریکمنڈیشن کی ہے، اور ان کی ریکمنڈیشن کے مطابق قمر زمان اور نیب کے جو دوسرے اس وقت ہائی پوزیشنز کے اوپر لوگ تھے، ان کی کرمنل لائبلٹی کا تعین کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی یاد کرا دوں کہ جو آصف زرداری صاحب اور ان کی جو پیپلز پارٹی کی جو باقی قیادت تھی، اس کے خلاف جو مقدمات تھے وہ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بری ہوئے تھے زرداری صاحب، جس میں کہا گیا کہ نیب کے پاس اوریجنل ریکارڈ موجود نہیں ہے سوئس اکاؤنٹس کا. یہ ایک بالکل جھوٹ بات تھی، اور ہم براڈ شیٹ کمیشن کے جسٹس عظمت سعید صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ ڈسکور کیا، اور اب سوئس اکاؤنٹس کا اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے. اور اس بنیاد کے اوپر زرداری صاحب کے اوپر بھی جو سوئس اکاؤنٹس ہیں وہ دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں، اور ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس کا جائزہ جو ہے وہ لے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ براڈ شیٹ کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جو، اور یہ آپ کو جس طرح سے معلوم ہے کہ ایویڈنس کو یعنی شہادتوں کو ضائع کرنا یا چھپانا یہ کرمنل آفینس ہے، لہٰذا اس وقت کے جو ڈائریکٹر جنرل نیب ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل اور دیگر لوگ، ان کے خلاف بھی کرمنل کارروائی جو ہے وہ اس میں اس قابل عمل جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے. اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے جو آج صبح پریس کانفرنس بھی کی تھی، انہوں نے چینی مافیا، ذخیرہ اندوزوں اور سٹے بازوں کے خلاف جاری ایکشن کے حوالے سے ایک تفصیلی بریفنگ دی. اس جو بریفنگ ہے اس کا جو چونکہ تفصیلات پہلے شہزاد اکبر دے چکے ہیں تو بہت تفصیل میں نہیں دوں گا، لیکن صرف اتنا ہے کہ تقریباً 11 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے اریسٹ کیے ہیں. ان کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ تمام ہی جو شوگر ملوں کا، یہ بڑے شوگر ملوں کا، یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 45% جو پاکستان کی شوگر پروڈکشن ہے وہ 2 فیملیز کے پاس ہے، ایک زرداری صاحب کے پاس اور ایک نواز شریف صاحب کے پاس. تو ان کے سمیت جو باقی لوگ ہیں انہوں نے سٹے کے ذریعے کی چینی کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی، اور اس طرح سے ایک وہ کرمنل آفینس کے مرتکب ہوئے، اور اس کے بعد منی لانڈرنگ کے مرتکب ہوئے. لہٰذا ادھر بھی جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم بحران کا جائزہ جو ہے وہ لیا. پیٹرولیم کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ کمیٹی اپنی رپورٹ جو ہے
کتنے جو فیصلے کیے تھے، اور اسد عمر صاحب نے، شفقت محمود صاحب نے، شیریں مزاری صاحبہ نے اور اعظم سواتی صاحب نے اس کمیٹی کو چیئر کیا تھا، اس کمیٹی میں شرکت کی تھی، اور انہوں نے جو بڑے فیصلے تھے اس کے مطابق ندیم بابر صاحب کو، جو اس وقت ہمارے ایس اے پی ایم ہیں، ان کو فورینزک جو جب تک ہوتا ہے اس وقت تک اپنے عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اب جو 3 بڑے ایکشنز ہیں، اس میں ایڈمنسٹریٹو ایکشنز شامل ہیں، کرمنل ایکشن شامل ہے اور لیجسلیٹو ایکشن شامل ہیں۔ کمیٹی نے اس کی تفصیل جو ہے وہ دی ہے۔ اس کے مطابق جن کمپنیز نے 20 دن کا سٹاک جو قانوناً رکھنا ہے وہ نہیں رکھ سکیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ اس کے ساتھ ان کمپنیز کے خلاف کارروائی ہوگی جو کہ اپنا جو تیل کی ترسیل ہے وہ انہوں نے وقت کے اوپر نہیں کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو برتھنگ ہے، یعنی جو آ کر کے کراچی میں جب جہاز لگتے ہیں تو اس برتھنگ کا جو پروسیس ہے اس کو جو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، یعنی جہاز کو آپ دور کھڑا کر دیں اور قیمت بڑھ جائے تو پھر واپس لے آئیں، اور قیمت زیادہ ہو تو اپنے جہاز کو پہلے لگوا لیں، یہ سارا جو ایک لوٹ مار مچی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اوگرا لا جو ہے اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی تاکہ جو پیٹرولیم منسٹری میں اور اوگرا میں ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے گئے ہیں، اس میں ڈائریکٹر جنرل آئل جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ اس میں جو آفیسرز ملوث ہیں ڈائریکٹریٹ جنرل کے آئل کے، ان کو جو ہے وہ ریموو کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے پورٹ قاسم اتھارٹی کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو ریموو کیا جائے گا، پروفیشنل آفیسرز کو اپوائنٹ کیا جائے گا ٹیکنیکل پوزیشنز کے اوپر۔ بہت امپورٹنٹ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے، مانیٹرنگ سیل کریٹ کیا جائے پیٹرولیم ڈویژن میں تاکہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ریلائبل ہو۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ وہ پیٹرولیم کمپنیوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کتنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، تو اب انہوں نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ ایک جو سیل ہے وہ کریٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ لیبز ہونی چاہیے اور وہ ایک تفصیلی جن لوگوں کو دلچسپی ہوگی پیٹرولیم سے وہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ پرائم منسٹر صاحب نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو EVM مشینز ہیں ان کو بہت سراہا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کابینہ کو جو سمندر پار پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیز کو انتخابی عمل میں شراکت داری کے لیے اور ہمارے الیکشنز کو جو EVM کے اوپر اور الیکٹرانکس کے اوپر کنورٹ کرنے کے لیے اقدامات کرنے میں تیزی کرنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ ہم ایک پروسیس کریٹ کر پائیں گے جس میں کشمیر کے الیکشنز کا ایک حصہ یقیناً ہم EVM کے اوپر ہماری کوشش ہے کہ ہم لا سکیں۔ اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹری اس کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے ہم یہ ایک پورا جو اور مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ اسپیکر صاحب کی اور اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ عمل آگے بڑھے اور اپوزیشن اس جو عمل ہے اس میں شامل ہو، اور تاکہ ہم تمام جو اسمبلی ہے اپوزیشن اور ہم مل کر کے ایک ایسا سسٹم کریٹ کر سکیں الیکشنز کا جس پہ سب کو اعتماد ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم جیتے ہیں تو وہ کہیں جی یہ ہم نہیں مانتے، اور وہ جیتے ہیں تو ہم کہیں ہم نہیں مانتے۔ سو بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت اسی لڑائی میں پڑے رہیں، ہم نے یہ پہلے بھی دعوت دی ہے اور پھر ہم نے دعوت دیتے ہیں کہ آج آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کا یہی مقصد ہوگا کہ یہ تمام جو پارلیمنٹ کے اندر ایک کنسنسس کریٹ کر سکے اس ضمن میں۔ سرکاری اداروں کے سربراہان کی تعیناتی میں اب تک کی پیش رفت کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ 29 مارچ 2021 تک کل 94 اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہیں، ان میں 33 وہ ہیں جن کے حوالے سے تعیناتی کا عمل جاری ہے، 44 ایسی اسامیاں ہیں جہاں قوانین میں اصلاحات، ادارے کے انضمام یا کسی دوسری وجہ سے تعیناتیوں میں التوا ہے۔ اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو نے بڑے اپنے تعصف کا اظہار کیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اتنی زیادہ اسامیاں جو ہیں وہ اب تک کیوں خالی ہیں، اور انہوں نے اگلی کابینہ میٹنگ میں منسٹرز کو اور سیکرٹریز کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی جو وزارتیں ہیں ان کا جواب لے کے آئیں کہ یہ کیوں اتنا جو ہے وہ ابھی تک اتنی اسامیاں جو ہیں وہ کیوں خالی ہیں۔ آڈٹ اور اکاؤنٹ کے جو شعبہ ہے اس میں بہت بڑی ریفارمز اس حکومت نے انٹروڈیوس کرائی ہیں، اور پہلی بار جو ہمارا آڈٹ کا جو اس وقت نظام ہے وہ افیکٹو شروع ہوا ہے۔ اس میں جو SOEs ہیں
ان کی آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی اور پرائم منسٹر صاحب نے حکم یہ دیا ہے کہ یہ SOE کی جو اسپیشل کمیٹی ہے کیبنٹ کی اس کے سامنے یہ رپورٹ جو ہے وہ رکھی جائے اور اس رپورٹ کو پھر ایک پورا تھورلی دیکھا جائے کہ کیسے اس میں جو ہماری جو اس وقت بلینز اینڈ بلینز آف روپیز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں ان میں جا رہا ہے. تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کو دیکھا جائے کہ ہم اس کو کیسے ان کے جو آڈٹ کا نظام ہے اس کو کیسے بہتر کریں اور پھر اس کو ٹھوس سفارشات جو ہیں وہ کابینہ کے سامنے جو ہے وہ لائی جا سکے. چیئرمین PIACL بورڈ کا معاملہ جو ہے وہ 1 ہفتے کے لیے پینڈنگ کیا گیا ہے. اس طرح بندرگاہوں کے چارجز میں کمی کے لیے جو اب تک اقدامات تھے وہ بھی علی زیدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ آخری 1 ہفتہ ان کو چاہیے اس کو مکمل کرنے کے لیے, تو اس کو ایجنڈے کو جو ہے کیا گیا ہے. مسز کشور احسن کو پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں ممبر پروڈکشن کوآرڈینیشن تعینات جو ہے وہ کیا گیا ہے. اسی طرح سے کابینہ نے ملکی معاشی ضروریات کے تحت وزارت خزانہ کی جانب سے فروری 2020 سے اٹھائے جانے والے مالی اقدامات کی منظوری دیتے ہوئے ان قرضوں پر حکومت پاکستان کی جانب سے ٹیکسوں کے نفاذ میں چھوٹ دینے کی بھی منظوری دی ہے. میٹروپولیٹن کلب بلڈنگ F9 پارک جو ہے اس کا ایجنڈا بھی ملتوی کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے اوپر مزید تھوڑی بحث چاہیے کہ آخر آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب اور ان کی کمپنی نے 2-2.5 ارب روپے کا ایک بلڈنگ کھڑی کر دی ہے اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کا کرنا کیا ہے. یہ اس طرح کے جو انہوں نے پچھلی حکومت نے جو پیسے خرچے ہیں وہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے حکومت کے لیے کہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے. نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ کی سابقہ افسر ڈاکٹر فرناز ملک کو پرفارما پروموشن دینے کی جو منظوری ہے وہ دے دی گئی ہے. اسی طرح سے نئے چیئرمین اوورسیز وزارت پاکستان اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو جو ہے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن کا جو نیا چیئرمین ہے اس کو لگانے کا کہا گیا ہے. سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ کٹاس راج کو صوبائی جو کنٹرول ہے اس سے لے کے ایویکیو ٹرسٹ بورڈ کو دے دیا جائے, تو سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. پاکستان سٹیل مل کی جو نجکاری ہے اس کی جانب ایک اور بڑا قدم ہوا ہے جبکہ کابینہ نے پاکستان سٹیل مل کی سبسیڈری کمپنی بنانے کی اجازت جو ہے بنانے کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے اور اب یہ جو سٹیل مل کی نجکاری ہے اس کو اس عمل سے ایک تقویت ملے گی اور وہ آگے بڑھ سکیں گے. رولز آف بزنس 1973 میں ترامیم کی منظوری 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ ڈیفر کی گئی ہے. انجینئر مقصود انور خان چیف انجینئر آپریشن اینڈ کمرشل PDO کو ممبر نیپرا خیبر پختونخوا سے تعینات کیا گیا ہے. یہ خیبر پختونخوا متعلقہ صوبہ جو ہے وہ سفارش کرتا ہے اور اس کے مطابق وفاقی کابینہ اس کی منظوری جو ہے وہ دیتی ہے. ایک جو کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 18 مارچ 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے. اس میں جو ایک اہم فیصلہ ہے خصوصاً اسلام آباد کے لیے وہ یہ ہے کہ تمام جو تھانے ہیں ان کو جو فنڈز ہیں وہ براہ راست اب ملیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پرچہ کرانے جائے تو پتہ چلتا ہے تھانے والے کے پاس جو ہے وہ کاغذ پینسل کے پیسے نہیں ہیں. وہ کوئی کہتا ہے مجھے پیٹرول کے پیسے جو دے دو, جو پرچہ کرانے آیا ہوتا ہے وہی بیچارہ پہلے کاغذ بھی لے کے آ رہا ہوتا ہے, وہی پینسلیں بھی لے کے آ رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کا جو خرچہ یا کہہ لیے کہ جو فائنانس ہے وہ تھانوں کے پاس نہیں ہوتا, وہ اوپر DPO کے پاس ہوتا ہے. تو اب ہم نے یہ تبدیلی کی ہے کہ تھانے کو براہ راست فنڈز جو ہیں وہ جائیں گے اور SHO اور جو متعلقہ جو بھی افسر ہوگا تھانے کا وہ خود اس کو خرچ کر سکے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست یہ ایک ریفارم ہے اور باقی صوبے بھی جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. کابینہ نے ایک اور اہم جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ کیا ہے کہ والٹن ایئرپورٹ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. والٹن ایئرپورٹ لاہور کے بالکل وسط میں ہے اور اس کی وجہ سے ایک جو بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو گلبرگ جو لاہور کا دل ہے جہاں ساری کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں ہائی رائز بلڈنگ نہیں بن سکتی. اب اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد یہ جو پورا علاقہ ہے گلبرگ کا یہ کھل گیا ہے اور یہاں پر ایک بہت بڑی کمرشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے. یہ جو والٹن ایئرپورٹ کا جو اپنا ایک زمین ہے اس کو ایک بالکل کمرشل ہب بنایا جا رہا ہے جہاں پر تمام جو ہے وہ
طویل القامت بلڈنگز جو ہیں وہ آئیں گی. اس میں جو ہے ایک پورا اس کو بزنس سینٹر جو ہے وہ کریٹ ہوگا, کیونکہ یہ بالکل درمیان میں ہے گلبرگ کے, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا کمرشل ویلیو ہوگی. جو گلبرگ ایئرپورٹ, اس کی جو والٹن روڈ کی زمین کے بدلے میں سول ایوییشن کو لاہور سے باہر زمین جو ہے وہ پنجاب حکومت دے رہی ہے. اس میں سول ایوییشن اور پنجاب حکومت آپس میں پارٹنرشپ کریں گے اس زمین کی ڈیولپمنٹ کے لیے. پی ٹی ڈی سی بورڈ کی سفارش کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقل مینیجنگ ڈائریکٹر کی تعیناتی تک آفتاب الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ذمہ داریاں انجام دیں. یہ آج کے کچھ کلمس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. جی سوالات. لیڈر ہیں پرویز شوکت صاحب, عباس کیسے کہے گا کہ نہ کریں. میری گزارش ہے کہ آج ہمارے لیے بڑا ایک افسوسناک دن ہے کہ کے حکومت نے سوات پریس کلب کے پابندی لگا دی, سیل کر دیا, اور سوات کے وہ صحافی جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں فوج کے ساتھ مل کے بے تحاشا قربانیاں دیں, ہمارے بہت سے ساتھی وہاں شہید ہوئے, اور یہ پریس کلب پاک فوج نے بنا کے دیا. دیکھیں آپس میں ہم ساتھ ہیں صحافیوں کے. عباس جی میں دوسرا سوال یہ ہے کہ آج بڑا اچھی بات کی کیبنٹ نے, جو یہ انڈیا کے ساتھ جو یہ وضاحت کی, بڑا پروپیگنڈا ہو رہا تھا, آج ایک اور وضاحت بھی کرتے ہیں. ہم روز سنتے ہیں مختلف چینلز پہ مسلم لیگ نون کے جو مایہ ناز لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا. تو وہ کیا چیز ہے, کیا سودا کیا, اور کیا یہ کس طرح لوگوں کو بنایا جا رہا ہے. کشمیر کا سودا پاکستان میں کسی کی ہمت اور جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکے, اور عمران خان کے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, عمران خان کی حکومت کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. کشمیریوں کا جو لہو ہے وہ ہم اس کو مقدس سمجھتے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم نے کشمیر کے اوپر جو ہے وہ جنگیں لڑی ہیں, اور پاکستان کی فوج, پاکستان کے سیاسی قیادت کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. سر 10 سیکنڈ کے 2 کوشچن. سر انڈیا پاکستان ریلیشن کو دیکھتے ہوئے ای سی سی نے فیصلہ کس طرح کر لیا تھا, کنفیوز پالیسی ہے, اور زرداری صاحب کے سوئس اکاؤنٹس کے کھولنے کی جو بات ہے کہ 15 سال بعد تو ایسا قانون ہے کہ وہ کھاتے کھولے جا سکتے ہیں. اسی ساتھ کہتے ہیں سر کہ آپ نے کہا کہ ایک سوال سے بتایا, لیکن وزیر جو خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ڈیفر ہوا ہے, یہ معاملہ ڈیفر ہے یا بالکل ختم کر دیا گیا فی الحال. جی میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہیلڈ ان ابینس کیا گیا ہے, ڈیفر کر دیا گیا ہے, کیونکہ ای سی سی کا ایجنڈا آ جایا نہیں کیبنٹ کے پاس. جب کیبنٹ کے پاس آئے گا, اصل میں عباس کا سوال جو تھا اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, حکومت کے اندر بہت مختلف ایکسپرٹس کمیٹیز ہوتی ہیں. وہ ایکسپرٹس کمیٹی اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق رائے دیتی ہے. اب جب کیبنٹ کے پاس لیکن معاملہ آتا ہے, وہاں پہ سیاستدان بھی بیٹھتے ہیں, وہاں پہ پولیٹیشین, وہاں پہ فارن افیئرس کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں, وہاں پہ معیشت کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں. ای سی سی میں اکیلے جو ہیں وہ اکانومسٹ بیٹھتے ہیں, اور جو ہماری ایک سمجھیے کہ جو معاشی نقطہ نظر سے فیصلے ہوتے ہیں, سیاسی نقطہ نظر سے فیصلے نہیں ہوتے. لہٰذا اسی لیے میں نے شروع میں وضاحت کی تھی کہ میڈیا کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ای سی سی کا فیصلہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہوتا, کابینہ کا فیصلہ حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے اپنی رائے دی ہے, کابینہ کی ایک اپنی رائے ہے, اور اب آگے چل کے دیکھ لیں گے جیسے جو ہے وہ کیسے معاملہ. ہاں, سوئس اکاؤنٹس کے اوپر جو کرمنل لاء میں کوئی پابندی نہیں ہوتی. یہاں ایک سول لاء کو کانسیپٹ ہوتا ہے ایسٹاپل کا. سول لاء میں آپ ایک مخصوص عرصے کے بعد کیس اوپن نہیں کر سکتے, لیکن کرمنل لاء میں ایسٹاپل اپلائی نہیں ہوتا. سو جب بھی اگر کرمنل کرائم ہوا ہے اور آپ کو نئی شواہد ملے ہیں تو وہ کیس جو ہے وہ کھل سکتا ہے. سر آپ جب نواز شریف یہاں سے باہر گئے تو کیا کابینہ میں آپ ان میں شامل تھے جنہوں نے مخالفت کی. اب ایک بار پھر مریم نواز خاموش ہیں, ڈاکٹر عدنان پاکستان آ چکے ہیں, تو کیا وہ خاموشی اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کا مریم کے باہر جانے کا انڈیا دینا, کیا کابینہ میں اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی, اور حکومت اس پر کیا فیصلہ کرے گی؟ اللہ خیر ہی کرے, مریم نواز کی خاموشی کو اچھی بات تو نہیں ہے, تو لیکن امید ہے کہ کابینہ اس بار جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کی بات سن لے گی. نہیں, ابھی تو کوئی ایسی ڈسکشن نہیں. السلام علیکم جی, میرا نام صوفیہ ہے. تھینک یو سو مچ. سوال یہ ہے کہ آپ نے ویکسینیشن کے حوالے سے بات کی, تھوڑی سی کنفرمیشن ریکوائرڈ ہے کہ جو ریشین ویکسین ہے کیا وہ پیورلی پرائیویٹ پرپز کے لیے استعمال کی جائے گی,
اور صرف چائنیز ویکسین ہوگی جو پاکستان میں لوگوں کو لگائی جائے گی یا اس ویکسین کو بھی سرکاری طور پر استعمال کیا جائے گا؟ دیکھیے صوفیہ، مسئلہ یہ ہے کہ اویلیبل کیا ہے، جو اویلیبل ہے آپ نے وہی منگانا ہے نا. یہ فار ایگزامپل جو پرائیویٹ سیکٹر میں منگا رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے چند ہزاروں میں منگا رہے ہیں، تو وہ تو کوئی بھی منگا لیں گے یا جو اویلیبل ہوگی وہ منگا لیں گے. حکومت تو لاکھوں میں منگوا رہی ہے. ابھی ہم نے 3 ملین منگائی ہے، 30 لاکھ منگائی ہے، ابھی تک 8-10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ویکسین لگوا بھی چکے ہیں پاکستان کے اندر. تو ہم جو حکومت پاکستان کو جو اویلیبل ہے، جہاں سے اویلیبل ہے وہ ہم لے رہے ہیں. تو سرکاری سطح پہ وہ استعمال ہوگی یا نہیں؟ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر منگا رہا ہے یہ تو پرائیویٹلی بیچے گا نا. ہم جو گورنمنٹ منگا رہی ہے ہم گورنمنٹ کی سطح کے اوپر لیں گے. سر آپ نے الیکٹرانک عرفان تین چار دن سے اصل میں کیبنٹ میں کچھ ریشفلنگ ہونے جا رہی ہے اور کچھ دو تین چیزیں بھی ہونی بڑی امپورٹنٹ. تو کلیم صاحب کو دوبارہ لے لیا جا رہا ہے، ڈیوٹی ہوتے آ رہی ہے، چھوٹے کلیم صاحب آ رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آج کوئی فیصلہ اس بارے میں ہوا کون سا مطلب؟ دیکھیں عرفان، ایشو یہ ہے کہ جو کابینہ ہے اس کی تبدیلی کی گفتگو کابینہ میں تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ تو وزیر اعظم کا پریروگیٹو ہے. انڈر آرٹیکل جو 90 ہے ہمارا، کیبنٹ کا مطلب ہے وزیر اعظم اور وزراء. سو یہ پرائم منسٹر صاحب کا پریروگیٹو ہے، وہ جب مناسب سمجھیں گے تبدیلی کر دیں گے. اس وقت تک ہمیں برداشت کریں. کشمیر نے جو الیکشن کے لیے کہا کہ ایک حصہ ہم لوگ الیکٹرانک ووٹوں کے ذریعے کریں گے، کوشش کیا وہ جو جموں کشمیر کی جو نشستیں پاکستان کے اندر موجود ہے 12 نشستوں کے اوپر، ان کے اوپر کیا جائے گا یا آزاد کشمیر پر؟ سیکنڈ سر اسی کے ساتھ یہ کہ وہاں ترمیم کی گئی تھی کہ جو جن کشمیریوں کا ریزیڈنس پاکستان کے اندر ہے وہ ووٹ وہ پول نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان کے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ووٹ وہاں کشمیر میں رجسٹرڈ ہے. اس کے لیے کیا فیصلہ کیا گیا، اس کو کب تک درست کر دیں؟ دیکھیں، یہ الیکشن کمیشن جو آزاد جموں و کشمیر کا ہے اور حکومت ہے کہ ان کی جو ہے پریروگیٹو ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں. ہم تو تجویز دے رہے ہیں، ہم یہ تجویز ان کے سامنے رکھیں گے، ان کے الیکشن کمیشن کے اور ان کی حکومت کے. ماننا یا نہ ماننا تو ان کی بات ہے. جس طرح آپ نے ووٹوں کے اندراج میں درستی کی بات کی، اگین یہ ہمارا پریروگیٹو نہیں ہے، یہ کشمیر حکومت کا اور الیکشن کمیشن کشمیر کا پریروگیٹو. میرا سوال یہ ہے کہ ای وی ایم مشین کی آپ نے بات کی، کیا آئندہ الیکشن میں اس کا استعمال کرنے آپ جا رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن سے کوئی مشاورت کی ہے اس حوالے سے؟ اور دوسرا، ای وی ایم مشین پر ایک ووٹ کاسٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اور خاص کر اس پہ جو مزدور طبقہ ہے جو بٹھوں پہ یا مزدوری کرتے ہیں سیمنٹ پہ، اس کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ ریڈ نہیں ہوتے، تو اس کا کیا حال ہے؟ نہیں، احمد نواز صاحب، دو چیزیں ہیں. ایک ای وی ایم ہے، ایک بی وی ایم ہے. ای وی ایم جو ہے وہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. بی وی ایم ہے جہاں پہ بائیو میٹرکس کی جو ہے ویریفیکیشن مشین. ای وی ایم کے اوپر آلموسٹ کنسنسس ہے. جو آپ نے الیکشن کمیشن کا بھی کہا ہے نا، ان کے جو ڈائریکٹر ڈیجیٹل ہیں وہ اس کا حصہ ہے کمیٹی کا. ای وی ایم کے اوپر تو تقریباً کنسنسس ہے کہ یہ استعمال ہو سکتی ہے اور بڑی زبردست طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے. بی وی ایم کے اوپر جو ٹیکنالوجی ہے وہ پرابلم صرف آ جاتی ہے کئی دفعہ جب ہم اپنے موبائل فونوں کا بھی جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انگوٹھے ریڈ نہیں ہو رہے. سو بی وی ایم کے اوپر تقریباً 12% جو ہے وہ انگوٹھے ریڈ ابھی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کنٹروورسی آتی ہے. اس کے سلوشن میں ہم جا رہے ہیں، لیکن جو الیکٹرک ووٹنگ ہے وہ 100% ٹیکنالوجی تیار ہے، اس میں استعمال کرنے میں کوئی پرابلم نہیں. ابھی آپ نے جس طرح شوگر اور ویٹ اسکیننگ کا اپنا ذکر کیا ہے، نواز شریف اور زرداری اسکیننگ کا، اس پہ مطلب آپ کے پی ٹی آئی کے بھی کچھ پتہ جو لیڈران جن کی یہ شوگر ملز وغیرہ ہیں ان کا آپ نے ذکر نہیں کیا؟ نہیں، صبح سارا شہزاد اکبر صاحب نے باقیوں نے ہر تفصیل سے اس کو بتایا. مجتبیٰ صاحب ٹی وی نہیں دیکھا آج آپ؟ آخری سوال نواز ہے، کیا ہمارے ملک میں اتنی صلاحیت اور قابلیت موجود نہیں کہ ہم کورونا ویکسین بجائے باہر سے منگوائے اپنی بنا سکیں؟ صحیح. بات یہ ہے کہ صلاحیت ابھی موجود نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جب انڈیا کا فار ایگزامپل ہم مثال دیتے ہیں تو انڈیا نے اپنا سیرم انسٹیٹیوٹ 40 سال پہلے بنایا تھا. ہم نے 40 سال پہلے جب سوئے رہے ہیں اور وہ اسپیشلی سول R&D میں ہم نے فوکس نہیں کیا تو آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس تو ابھی جو ہے وہ سانپ کاٹنے کی اور کتا کاٹنے کی ویکسین بھی ہم نہیں بناتے.
اور ضروری بھی نہیں کہ ہر چیز ہم خود بنائیں, یہ ایک پورا پروسیس ہے. بیسک ویکسینز کے لیے ابھی جو ہے وہ پاکستان میں ہم نے کوشش شروع کی ہے, اور پاکستان میں جو سول R&D ہے اس کو پچھلے 40 سال میں بہت اگنور کیا گیا ہے. سو ایک دن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, کوشش جو ہے وہ ہمیں ضرور